آج کی کہانی عنوان ہے مجید کا ماضی۔ رائٹر سعادت حسن منٹو۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجید کی ماہانہ آمدن 2500 روپے تھی۔ موٹر تھی، ایک عالیشان کوٹھی تھی، بیوی تھی، اس کے علاوہ 10-15 عورتوں سے میل جول تھا۔ مگر جب کبھی وہ وسکی کے 3-4 پیک پی لیتا تو اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اب وہ اتنا خوش نہیں جتنا کہ 15 برس پہلے تھا، جب اس کے پاس رہنے کو کوٹھی تھی، نہ سواری کے لیے موٹر، بیوی تھی، نہ کسی عورت سے اس کی شناسائی تھی۔ 2500 روپے تو ایک اچھی خاصی رقم ہے۔ ان دنوں اس کی آمدن صرف 60 روپے ماہوار تھی، 60 روپے جو اسے بڑی مشکل سے ملتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھا۔ اس کی زندگی افتاں و خیزاں حالات کے ہوتے ہوئے بھی ہموار تھی۔ اب اسے بے شمار تفکرات سامنے تھے، کوٹھی کے، بیوی کے، بچوں کے، ان عورتوں کے جن سے اس کا میل جول تھا۔ انکم ٹیکس کا الگ تھا، سیلز ٹیکس کا جھگڑا جدا۔ اس کے علاوہ بہت سی الجھنیں تھیں جس سے مجید کو کبھی نجات ہی نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ وہ اب اس زمانے کو اکثر یاد کیا کرتا تھا جب اس کی زندگی ایسے تفکرات اور ایسی الجھنوں سے آزاد تھی۔ وہ ایک بڑی غریبی کی لیکن بڑی خوشگوار زندگی بسر کرتا تھا۔ انکم ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے، ماہروں سے مشورہ کرو، آفیسروں سے ملو، ان کو رشوت دو، سیلز ٹیکس کا جھگڑا چکاؤ، بلیک مارکیٹ کرو، یہاں سے جو کماؤ اس کو وائٹ کرو، جھوٹی رسیدیں بناؤ، مقدموں کی تاریخیں بھگتو، بیوی کی فرمائشیں پوری کرو، بچوں کی نگہداشت کرو۔ یوں تو مجید کا کام بڑی مستعدی سے کرتا تھا اور وہ اپنی اس نئی ہنگامہ خیز زندگی میں رچ مچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ناخوش تھا۔ یہ ناخوشی اسے کاروباری اوقات میں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا احساس اس کو صرف اس وقت ہوتا تھا جب وہ فرصت کے اوقات میں آرام سے بیٹھ کر وسکی کے 3-4 پیک پیتا تھا۔ اس وقت بیتا ہوا زمانہ اس کے دل و دماغ میں ایک دم انگڑائیاں لیتا ہوا بیدار ہو جاتا تھا۔ وہ بڑا سکون محسوس کرتا، لیکن اسے بیتے ہوئے زمانے کی تصویر اس کے دل و دماغ میں محو ہو جاتی تو وہ بہت مضطرب ہو جاتا۔ پر یہ اضطراب دیر پا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ فوراً ہی اپنے کاروباری الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ مجید نے جو کچھ کمایا تھا اپنی محنت و مشقت سے بنایا تھا۔ کوٹھی، اس کا ساز و سامان، موٹر، غرض یہ کہ ہر چیز اس کے گاڑے پسینے کی کمائی تھی۔ اس کو اس بات کی بہت مان تھا کہ آسائش کے جتنے سامان ہیں سب اس نے خود بنائے ہیں۔ اس نے کسی سے مدد نہیں لی، لیکن تفکرات اب زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ جو 10-15 عورتیں تھیں ان کے لیے جان و مال بن گئی تھیں۔ ایک سے ملو تو دوسری ناراض ہو جاتی تھی۔ ٹیلی فون پر ٹیلی فون آ رہے ہیں، بیوی کا ڈر الگ، کاروبار کی فکر جدا، عجب جھنجٹ تھا۔ مگر وہ دن بھی تھے جب مجید کو صرف 2 روپے روزانہ ملتے تھے، 60 روپے ماہوار، جو اسے بڑی مشکل سے ملتے تھے، مگر دن عجیب انداز میں گزرتے تھے۔ بڑے دلچسپ تھے وہ دن، بڑے دلچسپ تھیں وہ راتیں جو لکڑی کے ایک بینچ پر گزرتی تھیں جس میں ہزارہا کھٹمل تھے، خدا معلوم کتنے عمر رسیدہ، کیونکہ وہ بینچ بہت پرانی تھی۔ اس کے مالک نے 10 برس پہلے اس کو ایک دکاندار سے لیا تھا جو اپنا کاروبار سمیٹ رہا تھا۔ اس دکاندار نے 11 برس پہلے اس کا سودا ایک کباڑی سے کیا تھا۔ مجید کو جو مزہ، جو لطف ان کھٹمل بھری ہوئی بینچ پر سونے میں آتا تھا، اب اسے اپنے پرتکلف سپرنگوں والے پلنگ پر سونے میں نہیں آتا تھا۔ اب اسے ہزاروں کی فکر ہوتی تھی، اب صرف 2 روپے روزانہ کی۔ ان دنوں اس کے پاس کینوس کے 2 بوٹ تھے، اب سینکڑوں تھے، مگر وہ بات نہیں تھی۔ ہر روز دن کے کام سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے دفتر کے بینچ پر سونے لگتا تو بوٹ اتار کر اس پر بلینکوں ملتا، صبح اٹھ کر حمام میں ایکنی دے کر نہاتا، شیو کرتا، سامنے ہوٹل میں باہر والے سے کہتا کہ اس کا ناشتہ لیا، ایک مکھن لگا براؤن، ایک پیالی چائے، لطف آ جاتا۔ ناشتہ کر کے وہ پاسنگ شو کا سگریٹ پیتا اور ایک پان کھاتا اور کام شروع کر دیتا۔
دوپہر کا کھانا وہ بھنڈی بازار میں حاجی کے ہوٹل میں کھاتا، اور یہ ہوٹل اتنا اچھا تھا کہ گھڑی دال گھی میں بھگاری ہوئی کتنی مزیدار ہوتی تھی، کھارا گوشت تو بے حد لذیذ ہوتا تھا، پھر برف کا ٹھنڈا پانی، پاسنگ شو کا ایک سگریٹ، اس کا سارا وجود حشاش پشاش ہو جاتا تھا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کیا، پھر کام شروع کیا۔ شام کو 6 بجے فارغ ہوئے تو ایک آنا ٹریم پر خرچہ اور سیدھے اپالو بندر پہنچ گئے۔ ٹھنڈی ہوا، بھانت بھانت کے آدمی، بھانت بھانت کی بولیاں، بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، وسیع و عریض سمندر، اونچی اونچی لہریں، کشتیاں، موٹریں، سائیکل، خوبصورت عورتیں، گجراتی عورتیں، مرہٹی عورتیں، تیکھی تیکھی ناک والی اینگلو انڈین اور یورپین عورتیں، یہ سب اس کے پاس سے گزرتی۔ وہ ان کو دیکھتا تو اس کے دل و دماغ کو فرحت پہنچتی۔ اس کو کبھی یہ خواہش نہ ہوتی کہ ان سے کوئی اس کی ہو جائے، لیکن اس بیوی کے علاوہ 10-15 عورتوں سے اس کا جنسی میل جول تھا۔ اب وہ ہر خوبصورت عورت کو شہوانی نظروں سے دیکھتا تھا، ترکیبیں سوچتا تھا کہ کس طرح ان کو حاصل کیا جائے۔ اب بھی وہ سیر کرتا تھا، باغوں میں گھومتا تھا، مگر پھل اتنے خوبصورت دکھائی نہیں دیتے تھے جتنے اس زمانے میں دکھائی دیتے تھے۔ اب سینکڑوں پھول اس کے گلدانوں میں پڑے رہتے تھے جو مرجھا جانے پر پھینک دیے جاتے تھے۔ اس کی نگاہ اس پر پڑتی ہی نہیں تھی، پڑتی بھی ہوگی تو وہ اس میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اپالو بندر گئے، دوسرے دن چوپاٹی چلے گئے، وہی بڑے اور چاٹ کھائی، گیلی ریت پر بیٹھے سمندر کا نظارہ کرتے رہے، دور حد نگاہ تک پھیلا سمندر، دھوپ میں چاندنی کی طرح چمکتی ہوئی لہریں، کشتیوں کے سفید سفید بادبان سے جی اکتایا تو مال بار ہل چلے گئے۔ ہینگنگ گارڈنر کے ساتھ فرد بخش مقام تھا۔ اس زمانے میں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، اس کو ساری دنیا دوست نظر آتی تھی۔ ٹرین اس کی دوست تھی، کھلا آسمان اس کا دوست تھا، سڑکیں اور فٹ پاتھ اس کے دوست تھے۔ کھٹملوں سے بھری ہوئی بینچ پر سونے سے پہلے وہ فٹ پاتھوں پر سویا کرتا تھا، اور ہر چیز اس کو اپنی محسوس ہوتی تھی، مگر اب اپنے بھی پرائے لگتے تھے۔ سینکڑوں حریف تھے، کاروبار میں، عشق بازیاں میں، ہر جگہ ہر مکان پر اس کا کوئی نہ کوئی حریف موجود ہوتا تھا۔ وہ زندگی عجیب و غریب تھی، یہ زندگی بھی عجیب و غریب تھی، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تفکر سے آزاد تھی، یہ تفکر سے پر۔ چھوٹی سے چھوٹی خوشی اس کے دل و دماغ میں ایک عرصے تک موجود رہتی، ایک عرصے تک اس کو شاداں اور فرحاں رکھتی۔ 6 آنے دے کر ایک میل ٹیکسی میں بیٹھے تو یہ ایک بہت بڑی عیاشی تھی۔ بھکاری کو 1 پیسہ دیا تو بڑی روحانی مسرت محسوس کی۔ اب وہ سینکڑوں کی خیرات کرتا تھا اور کوئی روحانی مسرت محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ محض نمائش کی خاطر ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اس کی عیاشیاں بڑی چھوٹی چھوٹی مگر بڑی دلچسپ ہوتی تھیں۔ خود کو خوش کرنے کے لیے وہ بڑے نرالے طریقے سے ایجاد کر لیتا تھا۔ الیکٹرک ٹرین میں بیٹھے اور کسی گاؤں میں جا کر تاڑی پینے لگے، پتنگ لیا اور چپائی پر بچوں کے ساتھ اڑانے لگے۔ دادرا اسٹیشن پر صبح سویرے چلے گئے اور اسکول جانے والی لڑکیاں تاڑتے رہے، پل کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اینگلو انڈین لڑکیوں سے کرٹ پہنے اوپر چڑھتی تو ان کی ننگی ٹانگیں نظر آتی۔ اس نظارے سے بھی بڑی طفلانہ مسرت محسوس کرتا۔ کبھی کبھی طویل فاصلے طے کرنا، گھر پہنچنا تو اسے خوشی ہوتی کہ اس نے اکنی یا دونی بچا لی ہے۔ یہ اکنی یا دونی کسی ایسی چیز پر خرچ کرتا جو اس کے روزانہ پروگرام میں نہیں ہوتی تھی۔ کسی لڑکی کو محبت بھر خط لکھا اور جو پتہ دماغ میں آیا لکھ کر پوسٹ کر دیا، اور اس حماقت پر دل ہی دل میں خوب ہنسے۔ ایک انگلی کا ناخن بڑھا لیا اور کسی دکان سے ٹیسٹ کرنے کے بہانے اس پر کیوٹیکس لگا دیا۔ ایک دن صرف دوسرے سے مانگ کر سگریٹ پیے اور بے حد شرارت بھری خوشی محسوس کی۔ دفتر میں بینچ کے
کھٹملوں سے زیادہ تنگ کیا تو ساری رات بازاروں میں گھومتے رہے اور بجائے کوفت کے راحت محسوس کی۔ جیب میں پیسے کم ہوتے تو دوپہر کا کھانا گول کر دیا اور یوں محسوس کیا کہ وہ کھا چکا ہے۔ اب یہ باتیں نہیں تھیں، دفتر سے اس نے روپے کمانے کے ڈھنگ سیکھے۔ دولت آنے لگی تو یہ سب باتیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں۔ اس کی یہ ننھی ننھی مسرتیں سب سونے اور چاندی کے نیچے دب گئی۔ اب رقص و سرور کی محفلیں جمتی تھیں مگر اس سے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا تھا جو پل کے نیچے کھڑے ہو کر ایک خاص زاویے سے ننگی محرک ٹانگیں دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا۔ اس کی راتیں بالکل تنہا گزرتی تھیں۔ اب کوئی نہ کوئی عورت اس کی آغوش میں ہوتی مگر وہ سکون غائب تھا، وہ کنوارا سکون جس میں وہ رات بھر ملفوف رہتا تھا۔ اب اسے یہ فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ کہیں اس کی بیوی کو پتہ نہ چل جائے، کہ کہیں یہ عورت حاملہ نہ ہو جائے، کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے، کہیں اس عورت کا خامد نہ آن دھمکے۔ پہلے ایسے تفکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے پاس ہر قسم کی شراب موجود رہتی تھی مگر وہ مزہ اور سرور جو اسے پہلے ہر روز شام کو جاپان کی بنی ہوئی ایک ہی بیئر پینے کا آتا تھا بالکل غائب ہو گیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ دفتر سے فارغ ہو کر چوپاٹی اپالو بندر کی سیر کرے، خوب گھومے پھرے، نظاروں کا مزہ لے۔ 8 بجے تو گھر کا رخ کیا، کسی نل سے منہ دھویا اور بائک کھلا پل کے پاس والی بار میں داخل ہو گئے۔ پارسی سیٹھ کو جو بہت ہی موٹا اور اس کی ناک بڑی بے ہنگم تھی، صاحب جی کہا، کہ ہم سیٹھ سوں حال چھے۔ اس کو بس صرف اتنی گجراتی آتی تھی مگر جب وہ کہتا تو اسے بڑی خوشی ہوتی کہ وہ اتنے الفاظ بول سکتا ہے۔ سیٹھ مسکراتا، کہتا، ساروچے ساروچے۔ پھر وہ پارسی سیٹھ کے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر جنگ کی باتیں چھیڑ دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں سے ہٹ کر وہ کونے والی میز کے پاس بیٹھ جاتا۔ یہ اس کی محبوب میز تھی۔ اس کا اوپر کا حصہ سنگ مرمر کا تھا۔ بیرا اسے گیلے کپڑے سے صاف کرتا اور مجید سے کہتا، بولو سیٹھ۔ یہ سن کر مجید خود کو واقعی سیٹھ سمجھتا۔ اس وقت اس کی جیب میں 1 روپے 4 آنے ہوتے۔ وہ بیرے کی طرف دیکھ کر بڑی شان سے مسکراتا اور کہتا، ہر روز تم مجھ سے پوچھتے ہو، سب جانتے ہو، لے آؤ جو پیا کرتا ہوں۔ بیرا اپنی عادت کے مطابق جانے سے پہلے گیلے کپڑے سے میز صاف کرتا، پونچھ کر ایک گلاس رکھتا، ایک پلیٹ میں کابلی چنے، دوسری میں کھاری سینگ یعنی نمک لگی مونگ پھلی لاتا۔ مجید اس سے کہتا، پاپڑ لانا تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ یہ چیزیں گزک کے طور پر بیئر کے ساتھ مفت ملتی تھیں۔ مجید نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ بیرے سے کابلی چنوں کی ایک اور پلیٹ منگوا لیتا تھا۔ چنے کافی بڑے بڑے ہوتے تھے، نمک اور کالی مرچ سے بہت مزیدار بن جاتے تھے۔ مونگ پھلی کی پلیٹ ہوتی تھی۔ یہ سب ملا کر مجید کا رات کا کھانا بن جاتا تھا۔ بیئر آتی تو وہ بڑے پرسکون انداز میں اس کو گلاس میں اڈیلتا، آہستہ آہستہ گھونٹ بھرتا۔ ٹھنڈی یخ بیئر اس کے حلق کے نیچے اترتی تو وہ ایک بڑی عجیب فرحت اس کو محسوس ہوتی۔ اس کو ایسا لگتا کہ ساری زندگی کی ٹھنڈک اس کے دل و دماغ میں جمع ہو گئی ہے۔ موٹے پارسی کی طرف دیکھتا اور سوچتا، یہ پارسیوں کی ناک کیوں اتنی موٹی ہوتی ہے؟ اس قوم نے کیا قصور کیا ہے کہ خدا ان کی ناکوں سے بالکل غافل ہے؟ پرسوں ٹرین میں جو پارسن بیٹھی تھی، بڑا سڈول بدن، خوبصورت آنکھیں، ابھرا ہوا سینہ، بے داغ سفید رنگ، ماتھا کشادہ، پتلے پتلے ہونٹ، لیکن یہ بری طوطے ایسی ناک، اس کو دیکھ کر مجید کو بہت ترس آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ آیا ایسی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ اس کی ناک ٹھیک ہو جائے؟ پھر اس کے دماغ میں مختلف اوقات پر دیکھی ہوئی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تیرنے لگتی تھیں۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کا شباب بیئر میں گھول کر پی رہا ہے۔ دیر تک وہاں بیٹھا اور وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات کو دہراتا رہتا۔ 15 دن ہوئے اپالو بندر پر جب تیز ہوا میں ایک یہودن لڑکی کا ریشمی سکرٹ اٹھا تھا تو کتنی متناسب اور حسین ٹانگوں کی جھلک دکھائی دی تھی۔ پچھلی اتوار ایرانی کے ہوٹل کے پائے کا شوربہ کتنا لذیذ تھا، کیسے چٹخارے لے لے کر اس میں گرم گرم نان بھگو کر کھایا تھا۔
رنگین فلم کتنا اچھا تھا، رقص کتنا دل فریب تھا ان عورتوں کا۔ آج صبح ناشتے کے بعد سگریٹ پی کر لطف آ گیا، ایسا لطف ہر روز آیا کرے تو مزے آ جائیں۔ وہ میاں بیوی جو اس نے دادرا اسٹیشن پر دیکھے تھے، آپ میں کتنے خوش تھے، کبوتر اور کبوتری کی طرح گونگ رہے تھے۔ کی مستری بڑا اچھا آدمی تھا، کل میں نے اسپرو مانگی تو اس نے مفت دے دی، کہنے لگا اس کے دام کیا لوں گا آپ سے۔ پچھلے ماہ اس نے وقت پر میری مدد بھی کی تھی، 5 روپے ادھار مانگے فوراً دے دیے اور کبھی تقاضا نہ کیا۔ ٹریم میں جب میں نے اس روز مرہٹی لڑکی کو اپنی سیٹ دی تو اس نے کتنی پیاری شکر گزاری سے کہا تھا تھینک یو۔ پھر وہ موٹے پارسی کی طرف دیکھتا اور اس کے چہرے پر یہ بڑی ناک اس کو نظر آتی۔ مجید پھر سوچتا کہ یہ کیا بات ہے، ان پارسیوں کی ناکوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا گیا، کتنی کوفت ہو رہی ہے۔ اس ناک سے فوراً ہی یہ خیال آتا کہ یہ پارسی بڑی نیک آدمی ہے، کیونکہ وہاں کے کو ادھار دے دیتا تھا۔ جب اس کے جیب میں پیسے نہ ہوتے تو وہ کاؤنٹر کے پاس جاتا اور اس سے کہتا سیٹھ آج مال پانی نہیں ہے، کل بیئر کی بوتل 14 آنے میں آتی تھی۔ اس کو خالی کر کے وہ پلیٹیں صاف کر کے وہ ہاتھ کے بڑے خوبصورت اشارے سے بیرے سے کہتا باقی 2 آنے تم اپنے پاس رکھو۔ بیرا سلام کرتا، مجید بہت مسرور اور شادماں اٹھتا اور پارسی سیٹھ کو صاحب جی کہہ کر دفتر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کے قدم رک جاتے۔ پڑوس کی گلی میں ایک چھوٹی سی تاریک کھولی میں مس لینا رہتی تھی، کسی زمانے میں بڑی مشہور ڈانسر تھی، مگر اب بوڑھی ہو چکی تھی، یہودن تھی۔ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایلتھرا اور ہیلن۔ ایلتھرا 16 برس کی تھی اور ہیلن 13 برس کی۔ دونوں رات کو اپنی ماں کے پاس ایک لمبا کرتا پہنے لیٹی ہوتی تھیں، صرف ایک پلنگ تھا۔ مس لینا فرش پر چٹائی بچھا کر سوتی تھی۔ رات کو بیئر پی کر مس لینا کے ہاں جانا مجید کا معمول بن گیا تھا۔ وہ باہر ہوٹل والے کو 3 چائے کا آرڈر دے کر گلی میں داخل ہوتا اور مس لینا کی کھولی میں پہنچ جاتا۔ اندر ٹین کی کپی جر رہی ہوتی۔ التھرا اور ہیلن قریب قریب نیم برہنہ ہوتی۔ مجید پہنچتا تو زور سے پکارتا السلام علیکم۔ ماں بیٹیاں ٹھیک عربی لہجے میں وعلیکم السلام کہتی اور وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھ جاتا اور مس لینا سے کہتا چائے کا آرڈر دے کر آیا ہوں۔ ایلتھرا بریک آواز میں کہتی تھینک یو، چھوٹی بستر پر لوٹیں لگانا شروع کر دیتی۔ مجید کو اس کی آڑو آڑو جتنی چھاتیوں اور ننگی ٹانگوں کی کئی جھلکیاں دکھائی دیتی اور جو اس کے مسرور و مخمور دماغ کو بہت بڑی فرحت بخشتی۔ باہر والا چائے لے کر آتا تو ماں بیٹیاں پینا شروع کر دیتی۔ مجید خاموش بیٹھا رہتا۔ اس تنگ و تار ماحول میں ایک عجیب و غریب سکون اور اس کو محسوس ہوتا۔ وہ چاہتا کہ ان تینوں کا شکریہ ادا کرے، اس دھواں دینے والی کپی کا بھی شکریہ ادا کرے جو دھیمی دھیمی روشنی پھیلا رہی ہے۔ وہ لوہے کی اس کرسی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے اس کو نشست پیش کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں بیٹیوں کے پاس بیٹھتا۔ دونوں لڑکیاں خوبصورت تھیں، ان کی خوبصورتی مجید کی آنکھوں میں بڑی پیاری نیند لے آتی۔ رخصت لے کر وہ اٹھتا اور جھومتا جھامتا اپنے دفتر پہنچ جاتا اور کپڑے بدل کر بینچ پر لیٹتا اور لیٹتے ہی خوشگوار اور پرسکون نیند کی گہرائیوں میں اتر جاتا۔ فرصت کے اوقات میں وسکی کے 3-4 پیک پی کر جب مجید اس زمانے کو یاد کرتا تو کچھ عرصے کے لیے یہ سب کچھ بھول کر اس میں محو ہو جاتا۔ نشہ کم ہوتا تو وہ بلیک مارکیٹ کے متعلق سوچنے لگتا، روپیہ کمانے کے نئے ڈھنگ تخلیق کرتا اور ان عورتوں کے متعلق غور کرتا جن سے وہ جنسی رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ مجید کا ماضی جنگ سے پہلے کی فضل میں گم ہو چکا تھا، اب بدھ سی لکیر رہ گئی تھی جس کو مجید اب دولت سے پیٹ رہا تھا۔